مدعیان نبوت کی سرکوبی، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اٹھتے ہی عرب کے طول و عرض میں اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کے نشان ابھرنے لگے۔ صرف مکہ، مدینہ اور طائف کے باشندے ثابت قدم رہے۔ بغاوت اور ارتداد کا یہ فتنہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا، اور چند روز ہی میں عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ گیا۔ مرتدوں اور باغیوں نے اسلامی ممال کو نکال دیا، سچے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو بچ سکے بھاگ کر مدینے میں پناہ گزین ہوئے۔ کچھ تالے اغواؤں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو دیکھ کر خانہ ساز نبوت کا ڈھونگ رچایا۔ مختلف قبائل میں کئی جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، جن میں مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں طلحہ بن خویلد، اس کا اصلی نام طلحہ تھا، مسلمان اس کو تحقیراً طلحہ کہتے تھے۔ بنو اسد کے قبیلے سے تھا، جو قریش کا دیرینہ حریف تھا۔ طلحہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا روپ دھار لیا تھا۔ یہ فکرہ توجہ کے لائق ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جھوٹے نبیوں کے خلاف حضرت ابوبکر نے کیسی چڑھائی کی، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو جھوٹے نبیوں کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی چڑھائی کی۔ طلحہ نے دعویٰ کیا ہے حضور اکرم کے زمانے میں اور دعوی کرنے والوں کے خلاف کے علاوہ، اور کوئی اس سے بات پوچھ نہیں کی جاتی، کوئی کسی بھی دعویٰ دار نبوت کے خلاف فوج کشی نہیں کی جاتی۔ یعنی جس دین کا نعوذ باللہ من ذالک اس کو علم نہیں تھا، جس پر دین نازل ہو رہا تھا، اس کی تشریح آج کے علماء کو معلوم ہوئی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ تشریح ہمارے علاوہ حضرت ابوبکر کو بھی معلوم ہو گئی تھی، گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا۔ ایک ظلم کے پر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں، ذرا بھی خدا کا خوف نہیں کھاتے کہ اسلام پر کیسے گندے حملے کر رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ لیکن اس وقت اس کا فریب نہ چلا۔ حضور کی وفات کے بعد سارا قبیلہ اس کے دام میں آ گیا۔ اس نے نماز سے سجدہ موقوف کر دیا کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، زکوٰۃ معاف کر دی، اس لیے منکرین زکوٰۃ اس کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ طلحہ نے ایک بہت لشکر لکھا ہوا، بڑا لشکر مراد ہوگی، مرتب کر کے مدینے بھیجا۔ لشکر بھی بھیجا ہے، جب تک لشکر نہیں بھیجتا اس وقت تک حضرت ابوبکر کو خیال بھی نہیں آتا کہ جھوٹے نبی کی سزا یہ ہے کہ اس کے خلاف جہاد قتال کرو۔ حضرت ابوبکر لشکر لے کر مقابلے پر آئے، حملہ آور بھاگ نکلے۔ اسلامی دستور حیات خلافت راشدہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب اول مصنفہ غلام احمد فریدی، ایم اے عربی، ایم اے علوم اسلامیہ، ایم او ایل عربی، فاضل السنہ شرقیہ، صفحہ 1171۔ ناشر کا پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا، پبلیکیشن 19 راحت مارکیٹ چوک، اردو بازار لاہور۔ تاریخ طبری نے حصہ اول جلد 4 میں چند قواعد پیش کیے ہیں، ان واقعات کے جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسلمہ نے بغاوت کی تھی، جب تک اس نے بغاوت نہیں کی اس وقت تک اس سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ کسی لشکر اسلام کو مسلمہ پر حملہ کرنے کا نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا۔ 40,000 کا لشکر جرار اس نے تیار کیا تھا۔ جب اس کے لشکر کی خبریں آئی ہیں مدینے، اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کا مقابلہ ہونا چاہیے، اس سے پہلے کوئی خیال پیدا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی اور سجا کی فوج کے ساتھ تمام عرب پر قبضہ کروں گا۔ اسلامی حکومت کے اندر یمامہ میں خود خراج وصول کرتا تھا، یعنی حکومت کا باغی بھی بن چکا تھا اور خراج خود لینے لگ گیا تھا۔ علاوہ ازیں تاریخ الخمیس جلد 2 صفحہ 177 پر لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے حجر و یمامہ سے آپ کے مقرر کردہ والی ثمامہ بن عفال کو نکال دیا تھا اور خود حاکم بن بیٹھا تھا۔
پس صحابہ نے مسلمہ کذاب اور اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کے خلاف محض ارتداد کی بنا پر جنگ نہیں کی، بلکہ بغاوت کی جرم کی وجہ سے جنگ کی تھی، کیونکہ مسلمہ باغی تھا اور اسلام کے خلاف اس نے مسلمانوں کے خلاف اس نے لشکر کشی کی تھی۔ علامہ عینی شارح بخاری لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، انما قتل الصدیق مانع الزکاۃ لانہم امتنعوا بالسیف ونصبوا الحرب للامہ، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ سے صرف اس لیے قتال کیا کہ انہوں نے تلوار کے ذریعے سے زکوٰۃ روکی اور مسلمانوں سے جنگ برپا کی۔ تاریخ طبری اور تاریخ ابن خلدون سے ثابت ہے کہ جنگ کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باغیوں پر فتح حاصل ہو گئی تو ان میں سے مفتوحین کو قید بھی کیا گیا، غلام بھی بنایا گیا۔ اگر قتل کی سزا مرتد کی سزا قتل تھی اور یہی وجہ تھی حضرت ابوبکر صدیق کی لشکر کشی کی، اور اگر اسلام توبہ کے باوجود بھی مرتد کے قتل کی سزا اور کوئی سزا تجویز نہیں کرتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات بھول کیوں گئی؟ اس وقت کیا حق تھا واضح شریعت اسلامیہ کے منافی کہ ان کو، جن کو خدا کہتا ہے کہ لازماً تم نے قتل کرنا ہے، 3 دن سے زیادہ مہلت نہیں دینی، ان کو اس جرم میں پکڑنے کے باوجود، قابو میں آ جانے کے باوجود ان کو قتل نہیں فرمایا بلکہ قید سے غلام بنا دیا۔ ام قرفہ مرتدہ کا ذکر مولانا مودودی صاحب نے کیا ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا، اور یہ تاثر بھی دیا ہے کہ محض ارتداد کی وجہ سے یہ قتل کرایا گیا تھا، حالانکہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ محض ارتداد کی بنا پر اسے قتل کیا گیا، مگر وہ اس بات پر مصر ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ام قرفہ مرتدہ کا قتل بھی اسی سلسلے کی ہی کڑی ہے۔ حالانکہ مبسوط جلد 2/110 بحوالہ قتل مرتد اور اسلام صفحہ 190 میں لکھا ہے، وہ ام قرفہ کان لہا 30 ابناء وکان تحرضهم عن قتال علی قتال المسلمین وفی قتلها کثر شوکتهم، کہ اس عورت کو حضرت ابوبکر نے قتل کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس کے 30 بیٹے تھے، اور وہ ان 30 کے 30 بیٹوں کو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف قتل کی تحریک کرتی رہتی تھی اور ابھارتی رہتی تھی۔ چنانچہ اس کی شوکت توڑنے کے لیے، ان کے بیٹوں کی شوکت توڑنے کے لیے اس کی ماں کو قتل کروا دیا کہ اگر یہ ماں اپنے بیٹوں کو اکساتی ہے اور اگر ان کی اتنی ہی طاقت ہے تو ہم اس کی ماں کو اس جرم میں قتل کرتے ہیں، ان کی طاقت ہے تو روک کے دیکھ لیں، اپنی ماں کو بچا لیں۔ اور ان 30 کو قتل نہیں کروایا جو ذریعہ بنائے گئے تھے، تاکہ اگر ایک کے قتل سے شامل ہے تو ایک ہی کا قتل ہے۔ یہ تھی شان صدیقی اور یہ تھی تربیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے کتنے بد اور کتنے غلط نتائج نکالے جا رہے ہیں۔